بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب 13 رجب ہے۔ یہ کوئی عام شب نہیں ہے، ماہ رجب فضیلت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ایک سیکنڈ بھی ہمارا ویسٹ ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب نہیں کرا، اہل بیت سے ہم نے اپنے آپ کو قریب نہیں کیا۔ کیا روایت ہے، کیا حدیث ہے؟ امام معصوم ماہ رجب، اس کے بعد 13 رجب۔ ماہ رجب کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ معصوم کے ذریعے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ جو بھی ماہ رجب میں روز جمعہ 100 مرتبہ سورۃ توحید پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک نور ہوگا، ایک روشنی ہوگی، ایک لائٹ ہوگی کہ جو اس شخص کو جنت تک لے کے وہ نور جائے گا۔ یہ ماہ رجب ہے۔ صلوات پڑھنا، ذکر کرنا۔ اس کے بعد علی کی ولادت کی شب کی محفل ہے۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے کہ ہم عباس ابن عبد المطلب، ذرا سا آج کی تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ، اس کے بعد 2-3 آپ کو تاریخی حوالے سے چند باتیں بتا کے پھر آپ سے دعا چاہوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس شرکت کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے کہ ہم اور عباس ابن عبد المطلب اور چند لوگ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رات کی تاریکی کو چیرتے ہوئے علی کی والدہ تشریف لائیں۔ ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد، علی اپنے والد ابو طالب کی طرف سے بھی ہاشمی تھے، اپنی والدہ کی جانب سے بھی ہاشمی۔ مولائے کائنات کی والدہ خانہ کعبہ کے قریب آئیں، عباس ابن عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں، چند اور اس وقت مکے کے بزرگان بیٹھے ہیں۔ منظر کتنا خوبصورت ہے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد، بچے بہت غور سے سنے، ہسٹری کیا ہے، ہماری اپنی تاریخ کیا ہے، خانہ کعبہ کے قریب آئیں، خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے ہاتھوں کو مس کیا، اس کے بعد اللہ سے خطاب کیا۔ میں نے کہا نا، اس بزم سے اگر خالی ہاتھ چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بزم کی معرفت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر اپنے ہاتھوں کو خانہ کعبہ سے مس کرتی ہیں، مس کرنے کے بعد اللہ سے خطاب کرتی، یا اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ یا اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس گھر کی تعمیر کی، میں ان پر ایمان رکھتی ہوں۔ یا اللہ میری اس مشکل کو، توجہ فرمائیے گا، وقت ولادت قریب ہے، میرے بطن میں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، توجہ فرمائیں، ابھی علی ظاہر نہیں ہوئے، ابھی علی کی ولادت نہیں ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد کہتی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، تجھے اس کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے کا واسطہ کہ میری مشکل کو آسان فرما۔ اب سمجھ میں آیا، جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی والدہ کی مشکل کشائی کرے اسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 13 رجب یا غدیر یا شعبان آل محمد کی خوشی اس طرح سے سیلیبریٹ کرے کہ دنیا پوچھے دن کون سا ہے۔ نہیں، شاید جملہ نہیں پہنچا۔ آپ خوشی ایسے منائیں کہ دنیا پوچھے، یا جملہ بدل کر کہوں کہ تولا کا آفتاب، تولا کا بلب ایسے جلائیں کہ دنیا پوچھے روشنی کیسی ہے۔ نہیں، شاید جملہ نہیں، تھکے ہوئے ہیں آپ، میں پھر جملہ دہراتا ہوں۔ آپ آل محمد کی خوشی میں تولا کا ٹارچ ایسے جلائیں کہ دنیا پوچھے کہ روشنی کیسی ہے۔ تبرے کا ڈنڈا ایسے استعمال کرے دنیا پوچھے آل محمد کے دشمن سے دشمنی کیسی ہے۔ لہذا خوشی منانے میں کوئی کمی نہ ہونے دیجیے گا۔ جتنی دیر بیٹھے ہیں صلوات پڑھتے رہیں۔ یہ آل محمد کے ذکر کا صدقہ قبلہ ایک عرصے سے تبلیغ فرما رہے ہیں، کتنی مرتبہ روایتیں سنائی ہوں گی کہ صلوات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ آل محمد کی بزم میں بیٹھ جانا کتنی فضیلتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، علی کی ولادت کی محفل ہے۔ کون علی؟ کہ جس کا نام اسم اعظم ہے۔ علی کا نام اسم اعظم ہے۔ نجف جب آپ آئیں، مولائے کائنات کے حرم سے جب وادی السلام آپ جائیں، بہت توجہ سے سنیے گا، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
علی کا نام اسم اعظم ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے گھنٹوں ہم دعائیں پڑھتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, گھنٹوں یہ دعا وہ دعا, فلاں کتاب, مفاتیح الجنان, زاد المتقین, جتنی دعائیں ہیں, کمال الدین, یہ روایت وہ حدیث پڑھتے چلے جا رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. مولا نے کہا کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں جا, جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر تو بالکل اطمینان کے ساتھ, جو اللہ تیری بہت زیادہ دعائیں سنے گا وہ مختصر سی دعا بھی سنتا ہے. تو اگر مومن, عارفین عرفا بیان کرتے ہیں, اگر کوئی علی کا چاہنے والا صدق دل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ کے اللہ سے دعا کرے, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. عزیزان گرامی, یہ نام اسم اعظم ہے. جنت میں جو دروازے ہیں اس دروازے کے اوپر کنڈی لگی ہوئی ہے. توجہ فرمائے, میں یہیں سے دیکھوں گا کہ کس طرح آپ غدیر کے سمندر میں وضو کرنے والے ہیں, اور جب وضو کر کے باہر نکلیں گے تو اپنے مقدر کی فضیلتوں کے روشن آفتاب کو لے کر اپنے مقدر کو روشنی عطا کریں گے. کیا روایت ہے کہ جنت میں جو دروازے ہیں اس دروازے میں کنڈی لگی ہوئی ہے, جو آپ اور ہم کہتے ہیں علی یا علی, علی یا علی, علی یا علی, پورا مجمع بولے علی. انشاءاللہ اب میں جہاں پہ لاؤں گا وہاں بولیے گا. جنت میں دروازہ ہے, کنڈی لگی ہوئی ہے, کنڈی جب ہلتی ہے, کنڈی جب آپس میں حرکت کرتی ہے تو آواز صدا جو گونجتی ہے. علامہ مجلسی نے بیان کیا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے کہ جس کی طولانی, جس کی ہائٹ اتنی طویل ہے کہ 50 سال کے راستے کی مسافت کے برابر. جب یہ کنڈی ہلتی ہے تو اس دروازے سے آواز آتی ہے علی 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 علی. پورا مجمع بولے کہ جان میں آتی ہے جان علی کہنے سے, ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے, بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے, آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے. خود نبی نے کہا 40ویں دن خیبر میں مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے. مل کے حضرات, عزیزان گرامی, یہ لفظ علی اسم اعظم ہے. سید قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے, ایک عرفانی شخصیت, وہ کہتے ہیں کہ علی کا نام اسم اعظم ہے. علی کے نام کی تاثیر اگر دیکھنا ہے تو نبیوں کی تاریخ پڑھو. عزیزان گرامی, سید قاضی طباطبائی نے عرض کیا کہ صرف اسم علی, نام علی, وہ کائنات عظمت اپنے اندر سمیٹے ہے کہ ہم اور آپ اس کو درک نہیں کر سکتے. اب وہ بیان کرتے, روایت بڑی طولانی ہے, میں مختصراً عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, توجہ فرمائیے گا. وہ بیان کرتے کہ ایک دفعہ علی ابن ابی طالب, ہمارے اور آپ کے پہلے امام, شہنشاہ غدیر, حضرت امیر, وہ کہ جس کی محبت نسلوں کی پہچان ہے, وہ جس کا نام لے لو تو مومن مسکرانے لگے, وہ مولا اپنے ایک سفر پہ نکلے. ایک خیبر کا یہودی علی کے ساتھ ہو گیا. علی ابن ابی طالب نے اسے ہم سفر بنایا. جیسے بات گفتگو کرتے ہوئے دونوں چلنے لگے. دوران سفر ایک مقام پہ علی بھی رکے, وہ یہودی بھی رکتا ہے. کیوں رکے؟ اس لیے کہ اب جو راستہ آگے بڑھ رہا ہے وہاں سے پانی کا ایک سمندر ہے, ایک پانی کی موجیں ہیں. علی بھی رکے, وہ یہودی بھی رکا. یہودی رکا تھوڑی دیر, اس کے بعد کچھ کہتا ہے. کہنے کے بعد اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے اور پانی پہ ایسے چل رہا ہے جیسے ہم راستے پہ چلتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. ایک جملہ کہتا ہے, اے کاش کہ تمہیں بھی وہ نام یاد ہوتا. نہیں, شاہ جملہ نہیں پہنچا. دیدان گرامی, علی کا نام لے لیں تو بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں. اے کاش آپ کو بھی وہ نام یاد ہوتا تو آپ بھی میرے ساتھ سفر کرتے. علی نے جیسے یہ جملہ سنا, اب علی اس پانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ تو پانی پہ چل رہا تھا, علی نے جو اشارہ کیا, یا جملہ بدل کر کہوں, عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ کا اشارہ ہوا, زمین نے حرکت کی, خدا نے برکت پیدا کی. اب یہ زمین, یہ پانی برف کی طرح جم گیا. علی اس پہ چلنے لگے. علی خرامہ خرامہ چل رہے ہیں.
अली उसके हसब को भी देख रहे हैं, अली उसके नसब को भी देख रहे हैं, उसकी बेचैनी को भी देख रहे हैं। अली धीरे धीरे चल रहे हैं, ये चकराने लगा, अली के कदमों में गिर के कहता है आप हैं कौन, आपने किसका नाम लिया, आपने किसे पुकारा। अली ने कहा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, इंशाअल्लाह शाह नजफ शहनशाह नजफ की बारगाह में हाजिरी पेश करेगा। अली ने कहा कि अच्छा मैं तो बता दूंगा, लेकिन तू ये बता कि तूने किसका नाम लिया था, तूने किसे पुकारा था, तूने किसे आवाज दी थी। वो कहता है कि मेरे पास एक इसमें आजम है, मेरे पास एक इसमें आजम है। अली ने पूछा वो इसमें आजम क्या है। अब इस यहूदी ने कहा अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद के जानशीन अली का नाम मैं जब भी लेता हूं मेरी मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे उसने कहा मोहम्मद के जानशीन अली का नाम लेता हूं मेरी मुश्किल आसान हो जाती है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा जिस जानशीन का नाम तू लिया करता है मैं वो अबू तालिब का बेटा अली हूं। हैदरी अजीजान गिरामी, मौला ने कहा कि जिसका तू नाम लेता है, हम और आप आज जश्न में बैठे हुए हैं, वो जश्न के जो अली का जश्न है, निस्बतों से चीजें मोहतरम हो जाती हैं। शायर किसके, अली के शायर, चाहने वाले किसके, अली के चाहने वाले, खतीब किसका, अली का खतीब। तो चीजें मुतबर्रिक हो जाती हैं, चीजें मुकद्दस हो जाती हैं। कसीदा किसका, अली का कसीदा। मनकबत किसकी, अली की मनकबत। खाने काबा घर किसका, अली का घर। रसूल किसके, अली के। अजीजों वो अली कि जिसके लिए हमारी और आपकी शहजादी सिद्दीक़ा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो फरमाइएगा, शहजादी बयान करती है इन्ना सईद कुल्ला सईद हक़्क़त सईद मन अहब्बा अलियन फी हयातिही व बाद वफ़ातिही। तवज्जो फरमाए, सआदतमंद है, सईद है वो इंसान जो अली से मोहब्बत करे जिंदगी में भी और उनके इस दुनिया में जाने के बाद भी। इन्ना शकी हक़्क़ शकी कुल्ला शकी मन अब गज़ा अलियन फी हयातिही बादा वफाते। बदबख्त है वो जो अली से अदावत करे उनकी जिंदगी में भी, उनके जाने के बाद भी। बड़ा पुराशोभ दौर है। मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त लूँगा। अली इस दुनिया से जाते जाते, जाने से पहले अली इब्ने अबी तालिब ने हम लोगों के लिए चंद नसीहतें की, चंद वसीयतें की। तवज्जो फरमाइएगा, अली इब्ने अबी तालिब जा रहे हैं, जाने से पहले भी कश्ती निजात हमारे सिपुर्द कर रहे हैं। क्या कहते हैं, एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि जिस वक्त बुराइयाँ आम हो जाएंगी। एक ऐसा दौर आने वाला है कि जिस वक्त गलत चीजों को, बातिल चीजों को हक बनाकर पेश किया जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि जिस दौर में लोग शुबहात में इस कदर डूब जाएंगे कि उन्हें यह इम्तियाज करना मुश्किल होगा सच क्या है, झूठ क्या है। एक ऐसा जमाना आएगा कि जिस दौर में लोग अपनी जिंदगी को खतरात में महसूस करेंगे, नमाजें जाया होंगी, इबादतें दिखावे की लोग अदा करेंगे। हज पे लोग जाएंगे तो रियाकारी के साथ कि हम कितना हज करके आए हैं, ये अली कह रहे हैं। लोग पूछ रहा है, जितने लोग थे वो पूछ रहे थे मौला उसके बाद क्या होगा, उस दौर में जो लोग होंगे वो कैसे महफूज रहेंगे, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। मौलाए कायनात ने बयान किया, उस दौर में अगर अपने आप को महफूज रखना है तो अल्लाह की इबादत वैसे करो जैसे हम कर रहे हैं। अपने आप को अगर महफूज रखना है तो अपनी जिंदगी को खुदा के इताअत में इस तरीके से गुजारो कि जैसे हमने तुम्हें तालीम दी है। 13 रजब की महफिल है, अपने अपने हाथों को उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, या अल्लाह तुझे अली के हक का वास्ता, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सब की दिली हाजात को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने भी इस जश्न में जिस अंदाज में भी हिस्सा लिया है, या अल्लाह उनकी इस शिरकत को कबूल फरमा।
जिन्होंने मुझसे दुआओं की गुजारिश की है उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। जहाँ जहाँ भी मौला के चाहने वाले हैं उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने लोग बैठे ने नजफ़ की ज़ियारत नसीब फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम की खिदमत और नुसरत करने की तौफीक करामत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।